امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسین ہے، کنیت ابو محمد اور ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے مختلف مشہور و معروف القابات ہیں، جن میں سے ایک لقب امام عالی مقام، سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ۔ راکب دوش مصطفیٰ کا معنی وہ ہے کہ امام حسین وہ ہستی ہیں جو اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری فرمانے والے۔ آپ کا ایک لقب ریحانۃ الرسول ہے۔ ریحانۃ الرسول کا مطلب ہے کہ اللہ کے محبوب کے پھول۔ سرکار دو جہاں امام حسن امام حسین کو پھول کہتے، ان کو سونگا بھی کرتے تھے، ان سے جنت کی خوشبو بھی آیا کرتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا۔ جب امام حسین کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو سرکار دو جہاں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بچے کا نام کیا تجویز کیا ہے، کیا سوچا ہے۔ حضرت علی عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میری خواہش ہے میں اپنے بچے کا نام حرب رکھوں۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو اور بہادر۔ حضرت علی چونکہ شیر خدا ہیں، حضرت علی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی ذوالفقار اللہ رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ نیام سے باہر رہے، اس لیے انہوں نے یہ پسند کیا کہ میرے بیٹے کا نام بھی حرب ہو، یعنی جنگجو۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا اس کا نام تو حسین ہے۔ نام حضور نے خود رکھا۔ جب بچے ہمارے ہاں بھی پیدا ہوتے ہیں تو ہم کسی شخصیت کو بلاتے ہیں، امام صاحب کو، کسی عالم صاحب کو، یا اپنے خاندان کے کسی بزرگ کو، تاکہ وہ ہمارے بچے کے دائیں کان میں اذان پڑھے، بائیں میں تکبیر پڑھے۔ قربان جائیں امام علی مقام امام حسین کے دائیں کان میں اذان بھی سرکار نے خود پڑھی، بائیں کان میں تکبیر بھی سرکار نے خود ادا کروائی۔ 7ویں دن عقیقہ امام حسین کا سرکار دو جہاں نے خود کیا۔ آپ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، ان کے مبارک ناموں کے حوالے سے اسد الغابہ میں ایک روایت حضرت مفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان اسم الحسن والحسین ان اللہ حجبہما تعالی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حسن اور حسین ان دونوں ناموں کو محفوظ کر کے اور چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ دنیا میں کسی نے بھی حسن اور حسین اپنے بچے کا نام کبھی بھی نہیں رکھا، اللہ نے ان ناموں کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ حتی سما بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنیہ، حتیٰ کہ سرکار علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے اپنے ایک نواسے کا نام حسن رکھا، دوسرے نواسے کا نام حسین رکھا۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے جس میں حضور فرماتے ہیں یہ حسن اور حسین دو نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نازل فرمائے۔ ان کے نام بھی پیارے ہیں، ان کی صورتیں بھی پیاری ہیں، اور ان کی سیرتیں تو پھر وراء البراء ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان دونوں شہزادوں سے بہت ہی زیادہ محبت اور پیار ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے عرض گزار ہوتے ہیں، ایو اہل بیتک احب الیک یا رسول اللہ، حضور یہ بتائیں آپ کی ساری اہل بیت اطہار میں آپ کو سب سے زیادہ لاڈ اور پیار کس پہ آتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اہل بیتی الی الحسن والحسین، میری ساری اہل بیت میں مجھے سب سے زیادہ لاڈ اور پیار میرے بیٹے حسن پہ آتا ہے، میرے بیٹے حسین پہ آتا ہے۔ حضرت خاتون جنت بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب سرکار تشریف لاتے تو آپ یہ نہیں فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجو، بلکہ یہ فرماتے تھے میرے بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ سرکار فرماتے کہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے بھی بیٹے ہیں۔ فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ، سرکار حسن و حسین کو اپنے پاس بلاتے، سینے سے لگاتے، ان کو بوسے بھی دیتے، ان کو سونگا بھی کرتے، ان سے خوشبو آیا کرتے۔
اس قدر سرکار نے ان سے محبت فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت بھرا جو انداز امام حسن اور امام حسین سے ہے، اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جس کو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں ذکر کیا۔ فرماتے ہیں اس طرح الحسن والحسین عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین سرکار کی بارگاہ میں آپ دونوں کی کشتی کروائی گئی۔ جنگ کی جو طریقے ہیں، جو جنگ کے انداز ہیں، جو جنگ کے حربے ہیں، وہ سارے کے سارے سکھائے جاتے تھے بچوں کو۔ تو سرکار نے امام حسن اور امام حسین کی کشتی کروائی۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ سرکار امام حسن کو بار بار مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، اے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، اے حسن حسین پر یہ داؤ آزماؤ، اے حسن حسین کو اس طریقے سے پکڑو۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں دیکھتی ہوں آپ بار بار حسن کو ہی تعلیم کرتے ہیں، حسین کو کچھ نہیں بتاتے، کیا آپ کو حسن زیادہ پیارے ہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں، پیارے تو مجھے دونوں ہیں، لیکن میرے شہزادوں نے آج میرے سامنے جب کشتی شروع کی ہے تو سدرہ کی بلندیاں چھوڑ کے حضرت جبریل امی یہ کشتی دیکھنے میرے پاس آ گئے ہیں۔ میں حسن کو تعلیم دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں حسین سے مجھے پیار نہیں، حسن کو میں سکھا رہا ہوں، حسین کو جبریل امی سکھاتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جن کی کشتیاں دیکھنے جبریل آ جائیں، ان کی نمازوں کا حال کیا ہوگا، ان کی عبادات کا حال کیا ہوگا، ان کی شہادت کا حال کیا ہوگا۔ جن کی کشتیوں کا نظارہ کرنے جبریل آ جائیں، ان کی شہادت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت امام علی مقام امام حسن، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہما، ان کی سیرت مطہرہ کا جب مطالعہ کیا جائے تو آپ کو جگہ بجگہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نور چمکتا نظر آئے گا۔ ان کا سونا جاگنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، ان کا لین دین، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے جہاد، ان کے حج، ان کے عمرے، غرض کے دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، یہ سرکار کی تعلیم سے ذرہ برابر بھی آگے پیچھے آپ کو نظر نہیں آئے۔ ان کی سیرت میں سرکار کا کردار تو نظر آتا ہی ہے، ان کی صورت بھی سرکار جیسی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے، روایت کرنے والے حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الرأس الى الصدر، والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک۔ فرمایا میرا بیٹا حسن اپنے سر سے لے کے سینے تک سرکار کی طرح لگتا ہے، میرا دوسرا بیٹا حسین اپنے سینے سے لے کر پاؤں تک سرکار کے مشابہ ہے۔ گویا ان دونوں شہزادوں کو جب اکٹھا کر دیا جائے تو تصویر مصطفیٰ بن جایا کرتی۔ اسی وجہ سے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ ہمارا سایہ جب پڑتا ہے نا تو وہ سیاہ ہوتا ہے، حضور کا سایہ بھی نور ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ اور اعلیٰ حضرت قصیدہ نور میں لکھتے ہیں نا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں یہ لکھا ہے دو برقع نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایکو بند ہو جائے گی۔
تو کردار تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے ہی، ان کی سیرتیں تو سرکار جیسی ہیں ہی، رب نے ان کو صورت بھی اپنے محبوب جیسی ہی عطا فرمائی۔ یہ جو حدیث پاک اب میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ حدیث پاک اتنی خوبصورت ہے جو ہمارے ایمان کو تازگی بخشے گی، اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ یہ حدیث پاک ہم سے ہمارے ہر طرح کے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی، یہ حدیث پاک ہماری مشکلوں کو ہم سے دور کرنے کے لیے کافی ہے، یہ حدیث پاک ہمارے لیے دنیا میں جینے کا سہارا بھی ہے اور ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا وسیلہ بھی ہے۔ جامع ترمذی میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس حدیث کو سننے سے پہلے ذرا تمام حضرات اپنے اپنے تصور میں میدان محشر کو لے کر آئیں، محشر کا تصور جمائیں۔ تانبے کی زمین ہے، سورج سوا نیزے پر، اس کا سیدھا رخ ہماری طرف، برہنہ حالت میں لوگ وہاں پر موجود، پسینے میں شرابور، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا سینے تک۔ جو کافر ہیں وہ اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہے، باپ اپنی اولاد سے دور بھاگتا ہے، اولاد اپنی ماں سے پیچھا چھڑا رہی ہے، بڑے بڑے پکے اور لنگوٹیے یار آج میدان محشر میں اپنی یاریوں سے روگردہ ہو گئے، ٹھکرا دی اپنی یاریاں۔ ہر بندے کو صرف ایک آدھی نیکی کی تلاش ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے میرا نامہ اعمال نہ کھولا جائے، مجھے رب کے دربار میں پیش نہ کیا جائے، بغیر حساب و کتاب کے مجھے آج بس بخش ہی دیا جائے۔ آپ ذرا اندازہ کریں اس میدان محشر میں اگر رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے، اگر لواء الحمد کا سایہ نصیب ہو جائے، اگر رب کے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑی خوش بختی بندے کی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ حدیث پاک سماعت کیجئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ سرکار کہتے ہیں جس میرے امتی نے مجھ سے محبت رکھی، جس میرے امتی نے میرے بیٹے حسن سے محبت کی، جس میرے امتی نے میرے بیٹے حسین سے محبت کی، جس نے ان دونوں کے والد حضرت علی سے محبت کی، جس نے ان دونوں کی والدہ صاحبہ سیدہ خاتون جنت کی عقیدت اپنے دل میں بسائی، گویا جس بندے نے اپنے دل میں پنجتن پاک کی محبت کو جگہ دی، رسول پاک فرماتے ہیں کل بروز قیامت جہاں میرے غلام غلامانہ شان سے کھڑے ہوں گے، میں اپنے اس امتی کو اپنے انہی غلاموں میں جگہ عطا فرما دوں۔ یہ میرا امتی قیامت میں میرے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا، میرے غلاموں میں غلامانہ شان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ اور معجم کبیر کی حدیث پاک میں خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں من احبنا للہ تعالی کننا نحن وہو کہاتین یوم القیامہ۔ امام حسین نے اپنی دو انگلیاں اس طرح کی اور اپنی دو انگلیوں سے یوں اشارہ کیا اور سامنے موجود لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں دیکھو جس طرح یہ دو انگلیاں کبھی بھی آپس سے جدا نہیں ہوتی، یہ دو انگلیاں جہاں دیکھو گے ملی ہوئی دیکھو گے، ان میں سے سیدھی الٹی سے جدا نہیں، الٹی سیدھی سے جدا نہیں، یہ ہر دم ایک ساتھ ہیں۔ امام حسین نے کہا جس طرح یہ دو انگلیاں ہمیشہ ایک ساتھ ہیں، کبھی جدا نہیں ہوتی، جو بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے ہم سے محبت کرے گا قیامت میں ہم اس کے ساتھ اسی طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہمیشہ رہتی۔ اس قدر مقام و مرتبہ بڑا ہے اس بندے کا جس بندے کے دل میں حقیقی معنوں میں امام حسین کی محبت موجود ہے۔ اور کیسی موجود ہے؟ جیسی امام حسین چاہتے ہیں۔ کیسی موجود ہے؟ جیسے حسنین کے نانا چاہتے ہیں۔ کیسی موجود ہے؟ جیسے محبوب خدا کا خدا چاہتا ہے۔ ویسی عقیدت اور محبت اگر نصیب ہو جائے تو سرکار دو جہاں بھی میدان معاشر میں اس محبت کرنے والے کو اپنے غلاموں میں شمار کریں، اور امام حسین بھی اس محبت کرنے والے کو میدان معاشر میں اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان
جو انتہائی خوبصورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ہذین، جس بندے نے حسن و حسین سے محبت کی، احببتہ، میں خود اس بندے سے محبت فرماؤں گا، ومن احببتہ احبہ اللہ، جس سے میں محبت کروں گا اللہ بھی اس بندے سے محبت فرمائے گا، ومن احبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم، جس بندے سے اللہ محبت کرے گا نا اللہ اسے قیامت میں جنات نعیم میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر ساتھ ہی سرکار نے فرمایا ومن ابغضہما، جس بندے نے حسن و حسین سے بغض رکھا، او بغا علیہما، یا ان سے سرکشی کی، بغاوت کی، ان کی دشمنی کو، ان کے حسد کو، ان کے بغض کو اگر اپنے دل میں کسی نے جگہ دی، قد ابغضتہ، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو اپنا دشمن بناؤں گا، ومن ابغضتہ ابغضہ اللہ، اور جسے میں نے دشمن بنا لیا وہ سوچے بھی نہ کہ اللہ اسے پیارا کرے، اللہ بھی اسے اپنا دشمن بنائے گا، اللہ کا جلال ہوگا اس بندے پر۔ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ عذاب جہنم، جس بندے نے اللہ کی دشمنی مول لی اور جس بندے پر اللہ کا جلال ہوا، اللہ میدان محشر میں اس بندے کو جہنم کا داخلہ عطا فرمائے۔ تو اہل بیت کی محبت جہاں ضروری ہے وہیں پر ان کی عداوت سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر مجھے آپ کو ایک لمحے کے لیے حرمین کی حاضری نصیب ہو جائے تو ہم اسے ہمارے اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ معراج ہے ہماری کہ کوئی نہیں؟ بھئی ہمیں ایک مرتبہ حرم کعبہ دیکھنا نصیب ہو جائے، ایک مرتبہ مطاف میں طواف کرنا نصیب ہو جائے، ایک مرتبہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھنا نصیب ہو جائے، ایک دفعہ کعبے کی زیارت کر کے زمزم پینا نصیب ہو جائے، محض ایک مرتبہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری بگڑی بن گئی کہ کوئی نہیں؟ ہم کہتے ہیں نا ہمارا بیڑا پار ہو گیا، اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے، اللہ نے مجھے اپنے حرم میں بلایا، اللہ نے وہ جگہ دکھائی جس جگہ تو وہ دیکھنے کے لیے بڑے بڑے ترستے رہتے ہیں۔ لیکن سنیں حدیث پاک، مستدرک میں امام حاکم نے حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں من صفن بین الرکن والمقام، ایک بندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے وہ حرم میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کی جو درمیان والی جگہ ہے وہاں پر رہتا ہے، وہاں اسے اللہ نے زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ کتنا بڑا مقام ہے؟ وہاں پر اگر کوئی بندہ کوئی بھی عبادت نہ کرے نا، صرف حرم کی زیارت کرتا رہے، اللہ اسے بھی ثواب عطا فرماتا۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عبادت کی جگہ، ہماری قادریہ سلطانیہ کی پڑھی ہوئی لاکھ نمازیں ایک طرف، حرم کی ایک نماز ایک طرف، اتنی بڑی جگہ سرکار کہتے ہیں وہاں پر رہ کے صلی وصامہ، وہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حرم کی گرمی برداشت کرتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ ماتا اور مر جاتا ہے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، لیکن اس کی موت میری اہل بیت کی نفرت پہ واقع ہوتی ہے، دخل النار، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کتنا بڑا عبادت گزار ہے، اس کی ساری عبادتیں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار کے اس کو جہنم میں داخل فرمائے۔ یہ حال ہے اس بندے کا جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں بغض داخل ہو جائے۔ اللہ کرے یہ لمحہ ہماری زندگی میں آنے سے پہلے ہی سچے عقیدے پر ہماری موت ہو جائے، کہو نا سارے آمین۔ اللہ نے ہمیں حسینی پیدا کیا، اللہ ہماری موت بھی حسینی کرے۔ اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ اہل بیت کی محبت اگر نہیں تو رب کے دربار میں ایمان قبول نہیں ہو سکتا۔ اگر اہل بیت کی محبت نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ زندگی بھی وراء الورا ہے، قبر بھی روشن ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی بندے کا بیڑا پار ہے۔ اور اہل بیت سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سکھایا۔ حضرت ابو بکر الصدیق
رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو صدیق حضرت مولا علی بھی کہے، جن کو صدیق حضرت امام حسن مجتبی بھی کہے، جن کو صدیق حضرت امام شہید کربلا حسین پاک بھی فرمائے۔ امام باقر سے کسی نے کہا نا حضرت ابو بکر کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا وہ صدیق ہے۔ مسئلہ پوچھا بھئی اگر کسی کے پاس تلوار ہے، وہ تلوار کے دستے پہ جہاں سے تلوار پکڑتے ہیں اگر چاندی لگا لے جائز ہے؟ فرمایا جائز ہے، کیونکہ میرے نبی کے یار ابو بکر صدیق کی تلوار کو لگی ہوئی تھی۔ اس بندے نے کہا آپ انہیں صدیق کہتے ہیں؟ آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ جان گئے کہاں سے بول رہے، جلال آ گیا۔ فرمایا رب کی قسم وہ صدیق ہیں، جو انہیں صدیق نہ کہے اللہ نہ اس کا ایمان دنیا میں قبول کرے نہ اللہ آخرت میں قبول فرمائے۔ وہ صدیق اکبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ سامنے کھڑے، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اے علی گواہ رہنا، رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ابو بکر صدیق اپنی اہل بیت سے صلہ رحمی کرے، ابو بکر صدیق اپنا مال اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، ابو بکر صدیق اپنی اہل و عیال سے محبت کرے، اس سے کئی درجے بڑھ کے ابو بکر صدیق کو یہ پسند ہے کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کرے، رسول اللہ کی اہل بیت پہ خرچ کرے، رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت کو دل میں بسائے۔ اور یہی صدیق اکبر ہے۔ مسجد نبوی شریف سے نکلے نا، یہ وہ ایام ہے جن ایام میں نبی اکرم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور وہ پہلا دن ہے جس دن حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ صحابہ نے بیعت کی بشمول حضرت علی کے۔ امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں حدیث لکھی ہے، پہلے دن جب سب صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کی بیعت کی، اسی پہلے دن مولا علی مشکل کشا نے بھی بیعت کی۔ اسی دن کا واقعہ ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں امام حسن مجتبی موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ سارے بندے سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ کندھے دیکھ رہے ہو کون سے؟ یہ کبھی حسنین کے نانوں کو اپنے اوپر اٹھاتے، کبھی حسن کو اٹھاتے ہیں، کبھی حسین کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے امام حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، مولا علی ساتھ فرمانے لگے بی ابی شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی۔ فرما علی تمہارے بیٹے حسن پر ابو بکر کے باپ قربان ہو جائیں، اے علی تمہارے بیٹے حسن پہ ابو بکر کے والد قربان ہو جائیں۔ بیٹا تو تمہارا ہے لیکن جب بھی اسے دیکھتا ہوں مجھے مصطفیٰ یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ حسینیت حسینیت حسینیت، ایسی محبت۔ اور تاریخ دمشق میں، تاریخ ابن عساکر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ عظیم صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سرکار کی بہت زیادہ حدیث زبانی یاد کی۔ وہ صحابہ جن کو سب سے زیادہ حضور کی حدیث زبانی یاد تھی، ان میں سر فہرست نام حضرت ابو ہریرہ کا آتا ہے۔ یہ ہمارے محسن ہے کہ حضور کی بہت ساری حدیثیں ہم تک آپ نے پہنچائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جنازہ پڑھنے گیا۔ یہ واقعہ توجہ سے سنیے گا، آپ میری طبیعت اور میری گفتگو اور میری آواز پہ توجہ نہ دیں، جو باتیں کر رہا ہوں نا ان پہ توجہ دیں، یہ کتنی اونچے درجے کی باتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنازہ پڑھ کے جب واپس آئے نا، سفر ذرا طویل تھا تو امام حسین پاک نے تھکاوٹ محسوس کی، ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے لگے نا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جو میرے مونڈے پہ چادر تھی نا کندھے پہ، میں نے وہ چادر اتار کے حسین پاک کے قدموں میں بچھائی۔ کون؟ ابو ہریرہ۔ کون؟ صحابی رسول۔ کون؟ صحیح بخاری میں
جن کے بارے میں سرکار کہتے ہیں اے ابو ہریرہ میری حدیثیں بھول جاتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، اپنی چادر بچھاؤ۔ چادر بچھائی، حضور نے کچھ اٹھا کے چادر میں رکھا، فرمایا سینے سے لگاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ چادر سینے سے لگائی، فرماتے ہیں رب کی قسم جب سے حضور کے دم کردہ چادر سینے سے لگائی ہے نا، تب سے لے کر آج تک حضور کی کوئی حدیث مجھے کبھی بھولی ہی نہیں ہے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اہل بیت سے اس قدر محبت کرتے تھے، دعا کرتے تھے مولا 60 ہجری سے پہلے مجھے موت آ جائے تاکہ میں واقعہ کربلا نہ دیکھ سکوں۔ 60 ہجری سے پہلے وفات مانگی اور آپ کی دعا قبول ہوئی، آپ 60 ہجری سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے حدیث کے راوی ہیں اور نبی اکرم کے مقرب صحابی ہیں، بزرگ صحابی ہیں، حضرت امام حسین پاک کے قدموں میں چادر بچھائی۔ جب حسین پاک بیٹھے نا، سنو بات توجہ سے، حضرت ابو ہریرہ نے اپنے ہاتھوں سے حسین پاک کے نالین اتارے۔ پھر سفر کی وجہ سے جو ہلکی پلکی گرد مٹی حسین پاک کے قدموں کا بوسہ لے رہی تھی، امام حسین کے قدموں کو لگی تھی، حضرت ابو ہریرہ نے اس چادر سے امام حسین کے پاؤں صاف کیے۔ حضرت امام حسین کو شرم اور حیا آئی، کہنے لگے چچا جان یہ کیا کرتے، آپ میرے نبی کے صحابی ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، ایسا نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا شہزادے مجھے اس خدمت سے نہ روکو، رب کی قسم جو عقیدت اور محبت میرے دل میں تمہارے لیے ہے اور جو فضیلت اور مقام و مرتبہ میں تمہارا جانتا ہوں، اگر یہ لوگ جان لیں تو تمہیں کبھی بھی اپنے کندھوں سے زمین پر اترنے ہی نہ دیں۔ یہ شان و عظمت ہے امام حسین پاک۔ حسینیت کیا ہے؟ صحابیت نے سکھایا، اور صحابیت کیا ہے؟ حسینیت نے سکھایا۔ جہاں صحابہ نظر آئیں گے وہیں تمہیں اہل بیت نظر آئیں گے، جہاں اہل بیت نظر آئیں گے وہیں صحابہ نظر آئیں گے۔ اور میں بیان طویل زیادہ نہ ہو جائے، چند ضروری باتیں واقعہ کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کی آیات بینات کی روشنی میں ان آیات کی تفسیری حسینی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوصاف بیان کیے۔ میرے محبوب کے صحابہ کیسے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے یہاں تک؟ سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ اوصاف بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ 5 بڑی نشانیاں اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کی بیان کی۔ پہلی، رب فرماتا ہے تم دیکھو گے کافروں پہ بڑے سخت ہیں، ان پہ کافروں کا روب نہیں طاری ہوتا، وہ میدان جنگ میں ڈرتے نہیں، چاہے 313 ہو یا 70 ہو، ان پہ روب طاری نہیں ہوتا، وہ بہادر ہوتے ہیں، تلوار نہ ملے نا درخت کی ٹہنی اتار کے بھی جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈرتے ورتے نہیں۔ ہاتھ کٹ جائے نا، ایک نس سے لٹکا ہو اور وہ ان کو جنگ میں تنگ کر رہا ہو، وہ اپنے ہی پاؤں کے نیچے دے کے بازو علیحدہ کر کے جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان پہ روب نہیں طاری ہوتا، بہادر ہیں، نڈر ہیں، ان میں عمر ہے، ان میں امیر حمزہ ہے، خالد ابن ولید ہیں، شجاع ہے، وہ بہادر ہیں، ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ ایک وصف ان کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کافروں کے سامنے ہو تو نڈر سخت، اور آپس میں ہو تو نہایت ہی نرم، آپس میں ہو تو بھائی بھائی ہو جائیں، آپس میں ہو تو بچھ جائیں، کوئی نذرانہ دینے آئے قبول کر لیں، کوئی مانگنے آئے تو اتنا دے کہ کسی اور سے مانگنے کی حاجت ہی نہ پڑے، ایسے نرم دل ہیں آپس میں۔ پھر ایک اور نشانی رب نے کیا بیان کی، فرمایا تم جب بھی دیکھو گے فضول کام نہیں کریں گے، یا تو رکوع کرتے ہوں گے یا سجدہ کرتے ہوں گے، جب بھی دیکھو گے رب کا فضل مانگتے ہوں گے، رب کا کرم مانگتے ہوں گے، رب کی عطا کا سوال کرتے ہوں گے، اور تم دیکھو گے رب نے راضی ہو کے ان کی پیشانیوں پہ اپنا نور چمکایا ہوا ہے، سجدوں کا اثر ان کے چہروں پر واضح ہے، سجدوں کا اثر ان کے پیشانیوں پر نور کی صورت میں چمکتا ہے۔ یہ 5 نشانیاں سامنے رکھیں۔
اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ سامنے لائیں. اشداء علی الکفار، کافروں پر نہایت سخت. امام حسین دیکھو نا، 56 سال عمر مبارک ہے، سامنے 20,000 کا یزیدی لشکر ہے. امام علی مقام کے مبارک بالوں میں سفیدی آ چکی ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر پاؤں رکھ چکے، اور آپ جنگ تو نہیں لڑنے آئے. آپ کے ساتھ بیوی بچے ہیں، آپ کے ساتھ پاکیزہ مستورات ہیں، آپ کے ساتھ نابالغ افراد ہیں، آپ کے ساتھ بیمار بھی ہیں، آپ کے ساتھ بوڑھے بھی ہیں. لڑنے تو نہیں آئے. اس کے باوجود بھی جب سامنے 20,000 کا لشکر دیکھا، مجال ہے کہ ان کا رعب طاری ہوا ہو، مجال ہے کہ امام حسین ان سے ڈرے ہو، مجال ہے کہ ان کے خوف کی وجہ سے امام حسین کی پیشانی پہ پسینہ بھی آیا ہو. ایسی جرأت و بہادری، یہ ایک علامت ہے اشداء علی الکفار کی. اور رحماء بینہم، آپس میں نرم دل کیسے ہیں؟ اللہ اکبر. ان کی نرم دلی کو کیا بیان کیا جائے. انتہائی نرم دل، انتہائی خوش اخلاقی سے گفتگو کرنے والے. کیوں نہ کریں؟ ان کی تربیت مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں ہوئی. ان کی تربیت کے لیے جبریل امی حاضر ہوتے ہیں. وہ نرم دل کیوں نہ ہو؟ اچھا، اگلی بات، رکوع و سجود کریں گے. امام حسین کے رکوع و سجود کوئی گن سکتا ہے؟ آپ کی نمازوں کو کوئی شمار کر سکتا ہے؟ آپ کے بیٹے سجاد پاک، غازی کربلا، بیمار کربلا، حضرت امام علی اوسط زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے بابا جان امام حسین ایک دن میں 1000 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے ہیں. اس بات پہ بلند آواز سے سبحان اللہ کا. ایک دن میں 1000 نفل ادا کرنے والی ہستی کا نام امام حسین. اور آپ کی عبادات کو کیا شمار کیا جائے؟ مدینہ المنورہ سے پیدل چل کے مکہ المکرمہ میں آ کے امام حسین نے 1-2 نہیں، پورے 25 حج ادا فرمائے پیدل چل کے. آپ کی عبادات کا کیا کہنا؟ آپ اپنے گھر میں تو قرآن پڑھتے ہی ہیں، آپ مکے میں ہو تو قرآن پڑھتے ہیں، آپ مدینے میں ہو تو قرآن پڑھتے ہیں، اور آپ نے تو نوکے کی نیزے کی نوک پر بلند ہو کے بھی رب کا قرآن تلاوت فرمانے کا شرف پایا ہوگا. آپ کی عبادات کو کون شمار کر سکتا ہے؟ آپ تو ہمیشہ رب کا فضل چاہے. اور پھر وہ بات کہ رب فرماتا ہے رب نے راضی ہو کے ان کی پیشانیاں نور سے چمکا دی. اچھا، شرط یہ ہے نور دیکھنے کے لیے کہ سینے میں ایمان ہو. یہ نور ہر کسی کو نظر ہے نہیں، ورنہ دیکھنے والا تو ابو جہل بھی رہا ہے، ابو لہب بھی رہا ہے، یہاں یزیدی لشکر بھی رہا ہے. لیکن جسے رب چنے، پھر اگر حسین پاک کی پیشانی پہ چمکتا نور دیکھنا ہو تو آنکھ چاہیے حضرت حر والی، جنہوں نے میدان کربلا میں یزیدی لشکر میں ہونے کے باوجود سب کچھ چھوڑا، ٹھوکر ماری، اس دنیا کو، اس دنیا کے مال کو، اور اس دنیا کی حکومت کو، دنیا کے اقتدار کو، اور آگے حسین پاک کے قدموں میں. انہوں نے پوچھا ہوگا کہاں جاتے ہو؟ کہا ہوگا جہنم چھوڑ کے جنت جاتا. پوچھا ہوگا کہاں جاتے ہو؟ کہا ہوگا رب کے معبودوں کو چھوڑ کے رب کے محبوبوں کی طرف جاتا ہوں. کہا ہوگا مارے جاؤ گے، لوٹ لیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، نام و نشان مٹا دیا جائے گا، کوئی تمہیں بلانے والا پکارنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا نام لیوا نہیں ہوگا. گویا زبان حال سے کہا ہوگا رب کی قسم، آج جو حسین پاک کی پیشانی پہ چمکتا نور دیکھا ہے، اس نور پہ ایک حر تو کیا 1000 حر بھی ہو تو آج قربان کرنے کے لیے تیار. وہ کیا خوبصورت شعر ہے. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور تفسیر حسینی کی روشنی میں دیکھنی ہو تو سورۃ البقرہ 2 پارہ ہے. رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ رب فرماتا ہے ان قریب رب تمہیں آزمائے گا۔ کس چیز سے آزمائے گا؟ کچھ ڈر اور خوف سے، کچھ بھوک کی شدت سے، مال کے نقصان سے، جانوں کے ضائع ہو جانے سے، راشن پانی کی کمی سے تمہیں آزمائے گا رب۔ اور اگر اس آزمائش پہ پورا اتر کے تم نے صبر کیا نا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو اللہ خوشخبری سنا رہا۔ کس چیز کی خوشخبری؟ رب فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ خوشخبری اس بات کی ہے کہ اگرچہ ان لوگوں سے مال و دولت لے لیا جائے، ان لوگوں سے راشن پانی لے لیا جائے، ان لوگوں سے ان کے اعزاء و اقربا چھین لیے جائیں، ان کے ساتھ بظاہر کوئی بھی نہ ہونا، تو رب خود ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ رب ان کے ساتھ ہو۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھیں اور میدان کربلا میں ذرا اپنے تصور کو لے کر جائیں۔ واقعہ کربلا تو بچے بچے کو ہمارے کو معلوم ہوتا ہے، ذرا تصور جمائیں میدان کربلا کا۔ خیمے لگے ہیں، یزیدی لشکر موجود ہے جس نے محاصرہ کیا ہوا ہے، فرات پر پابندی ہے، پانی نہیں لا سکتے، جو راشن لے کے آئے تھے سفر میں وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور حالت اور کیفیت کیسی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے بتائیں اس سے زیادہ دل دہلا دینے والا منظر کون سا ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جائے، بڑے بڑوں کا کلیجہ منہ کو آ جائے، بڑے بڑے اس منظر کو دیکھ کر اپنی جان اپنے جسم سے نکلتی ہوئی محسوس کریں، لیکن قربان جائیں حسین ابن علی، قربان جائیں بہادر باپ کے بہادر بیٹے پہ۔ اور یہ بہادری آئی کہاں سے؟ سیدہ پاک زہرا رضی اللہ عنہ کہتی ہے نا، میں نے اپنے بابا سے عرض کی حضور میرے بچوں کو اپنی وراثت سے کچھ دینا، تو حضور نے فرمایا میں تمہارے حسین کو اپنی وراثت سے اپنی بہادری دے رہا ہوں اور اپنی سخاوت عطا فرما رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مصدر سرکار ہے، مظہر حسین ہے، چمکتے سرکار ہیں، تجلی حسین ہے۔ یہ بہادری سرکار کی طرف سے ملی ہوئی۔ آپ اندازہ کرو نا ذرا یار، ہمارا بچہ ہو، اسے بیماری ہو جائے، اسے بخار ہو جائے، اسے ہلکی سی چوٹ آ جائے، اس کے جسم سے خون نکل آئے، باپ دیکھے ماں دیکھے، حالت غیر ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جائیں گے، ہم خود اپنے آپ کو بیمار محسوس کریں گے جب ہماری اولاد بیمار ہو جائے۔ وہاں بیمار تو نہیں، وہاں تو کٹ رہی، وہاں محض بیمار تو نہیں، وہاں شہید کی جا رہی، وہاں محض بیمار تو نہیں، وہاں پانی بند کیا گیا، بھوک کی بھی شدت ہے، پیاس کی بھی شدت ہے، اور رب کے دربار میں قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ دیکھو نا جگرا کتنا ہے امام حسین کا، کبھی اپنے بھائیوں کے لاشیں اٹھاتے ہیں، کبھی اپنے بھائی حضرت سیدنا ابو بکر بن علی کا لاشا، کبھی اپنے بھائی حضرت عمر بن علی کا لاشا، کبھی اپنے بھائی عثمان ابن علی کا لاشا، کبھی اپنے بھتیجے حضرت ابو بکر بن حسن کا لاشا، کبھی حضرت قاسم کا لاشا، کبھی اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، اور کبھی اپنے ننھے شہزادے 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں تیر لگتا دیکھتے ہیں۔ وہ کون سی آنکھیں ہیں جو اس منظر کو برداشت کر سکتی ہے؟ وہ کون سا کلیجہ ہے جو اس منظر کو برداشت کر سکتا ہے؟ قربان جائے حسین ابن علی تیری بہادری پہ، قربان جائے حسین ابن علی تیری شجاعت پہ، قربان جائے حسین ابن علی تیرے صبر پہ، قربان جائے حسین ابن علی تیری ہمت پہ، قربان جائے حسین ابن علی تیرے رب کے شاکر ہونے پر، قربان جائے رب کی طرف سے تجھے ملی ہوئی توفیق پر۔ ایک بھی لاشا اٹھا کے امام حسین نے آہ نہیں کی، ہر لاشے کے بعد کہتے ہیں رب یہ بھی دیا تو تیری رضا کے لیے، وہ بھی دیا تو تیری رضا کے لیے۔ رسول کے موت بھی قبول، زندگی حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ اللہ اکبر۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھی، جزاک اللہ۔ میدان کربلا کے اندر
آپ اندازہ کریں گے، آیت سامنے رکھیں، ہر طرح کی آزمائش وہاں موجود ہے، اور ہر آزمائش پر انتہائی صبر و شکر سے پورا اترنے والے ہستی امام حسین پاک رضی اللہ عنہ۔ جب سب شہید ہوئے، بالآخر امام علی مقام تلوار نکالتے، وہ تلوار جو آپ کے بابا نے عطا کی ہو، وہ بازو جس میں قوت حیدر کرار کی ہے، وہ جسم جس میں خون مصطفیٰ کا ہے، وہ آنکھیں جن میں غیرت زہرا باقی ہے، جب اس بہادری سے میدان کربلا میں اترتے ہیں، بڑھاپے کا عالم ہے، سر کے بالوں میں، مبارک داڑھی کے بالوں میں سفیدی چھائی ہے، 56 سال کی عمر ہے، اور یزیدی لشکر میں بڑے بڑے جنگجو، لیکن رب کی قسم جس صف میں حسین جاتا ہے، صفے اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکتا ہے، جس صف میں حسین ابن علی جاتے ہیں، اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑے بڑے یزیدی کانپ اٹھے، بڑے بڑے خولیوں کے خون کھول اٹھے، بڑے بڑے ابن زیاد کانپ اٹھے۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم انہیں دبا لیں گے، ہم انہیں مرعوب کر لیں گے، ہم انہیں دہشت میں مبتلا کر دیں گے، لیکن یہ تو واقعی علی کا بیٹا ہے، یہ تو واقعی مصطفیٰ جان رحمت کا پیچھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر سجدہ نہ کرے تو کسی کی ہمت ہے کہ آپ کے سر تک پہنچ سکے؟ اگر رب کے دربار میں سجدہ کر کے برضا ہو کے خود اپنا سر نہ دیں تو کسی کی ہمت ہے کہ آگے بڑھ کے سر لے لے؟ قربان جائے امام علی مقام پر، ہمارے پاس خدا کی قسم الفاظ نہیں ہیں اس چیز کو بیان کرنے کے لیے۔ ہم آج آ کے محض یہ شعر پڑھ سکتے ہیں، عقل و دل و نگاہ کا مرشد حسین تھا، عقل و دل و نگاہ کا مرشد حسین تھا، عقل و دل و نگاہ کا مرشد حسین تھا، عقل و دل و نگاہ کا مرشد حسین ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی کی نفوس قدسیہ ایسی نفوس قدسیہ ہیں، جب اپنے مبارک اجسام سے جدا ہوتی ہیں تو ان کو رب اپنی شان کے لائق خود مرحبا کہتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے پاکیزہ جان، آج اپنے رب کے دربار میں، آج تیرا رب اپنی شان کے لائق خود تجھے مرحبا فرما رہا ہے، آج تو اپنے رب سے راضی ہو گیا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو۔ اور جو فرمان اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں اپنے محبوب کے لیے، رب فرماتا ہے محبوب کہو لوگوں سے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب لوگوں سے کہو میری نماز ہے تو وہ بھی رب کے لیے، میری قربانی ہے تو وہ بھی رب کے لیے، میرا جینا ہے تو وہ بھی رب کے لیے، میرا دنیا سے پردہ کرنا ہے تو وہ بھی رب کے لیے۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھو اور امام علی مقام کے کردار کو، آپ کی مطہر سیرت کو، میدان کربلا بلا کو سامنے لاؤ۔ نماز رب کے لیے کیسی ہوتی ہے حسین نے پڑھ کے دکھائی، سجدے میں سر کٹا کے بتایا، رب کو راضی کرنے کے لیے نماز تو نے پڑھنی ہے تو حسین کی سیرت سامنے رکھ کے پڑھ، تجھے پتہ چلے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز کسے کہتے ہیں اور رب کی رضا کے لیے قربانی کیا ہوتی ہے۔ یہ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے پورے قمے کی قربانیاں رب کی رضا کے لیے پیش کر کے بتایا ہے۔ رب کے لیے قربانی ہوتی ہے تو یوں ہوتی ہے جس طرح میں کر رہا ہوں۔ رب کے لیے جینا کیسا ہے یہ امام حسین نے کر کے دکھایا، رب کے لیے مرنا کیسا ہوتا ہے یہ امام علی مقام نے شہادت کا جام نوش کر کے بتلایا ہے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان کے تربت پر، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان کے مزار اقدس پر۔ اللہ اکبر۔ ہم تو ان کو امام حسین کہتے ہیں جن کا سر ان کے مبارک دار سے جب جدا کیا گیا، نیزے پر بلند کیا گیا تو قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ یزیدی فوج آج کی رات میدان کربلا سے جب امام علی مقام کے مبارک سر کو اٹھا کر اور دیگر جو بچ جانے والے لوگ ہیں ان کے لاشوں کو، یا جو زندہ لوگ ہیں ان کو جکڑ کے بیڑیوں میں اونٹوں اور سواریوں پر ان کو سوار کر کے یزید کی طرف لے کر جا رہی ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے کی نوک پر بلند کیا ہوا ہے۔ ایک رات کا پہر آیا، پڑاؤ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قریب میں ایک راہب عیسائی ہے جو اپنے کنیسے میں عبادت گاہ میں عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اس نے اپنے عبادت گاہ کی کھڑکی کو کھولا،
شور محسوس ہوا، دیکھا کیا ہو رہا ہے، دیکھا ایک قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے۔ اس نے جب سر بلند کیا تو دیکھا نیزے کی نوک پر ایک انتہائی خوبصورت سر ہے۔ جب دیکھا نا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اس لشکر کے پاس آیا اور کہنے لگا آج کی رات تمہارا پڑاؤ یہاں پر ہے، کیا تم مجھے اس مبارک سر کے ساتھ ایک رات گزارنے کی مہلت نہیں دیتے؟ میں نے کہا نا ایمان والا ہونا چاہیے، نظر ایمان والی ہونی چاہیے، تو اسے نظر آئے گا کہ حسین ابن علی کا مقام کیا ہے۔ وہ عیسائی ہے، ابھی کلمہ مصطفیٰ جان رحمت کا نہیں پڑھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک رات کے لیے سر دے دو، میں اپنی ایک رات کی تنہائی اس سر کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اتنے پیسے دے دو تو لے جاؤ۔ اس نے وہ قیمت ادا کی اور مبارک سر انور امام علی مقام کا اپنی عبادت گاہ میں لے جاتا ہے، اسے غسل دیتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اپنے سامنے رکھتا ہے۔ آج رات اس نے کوئی عبادت نہیں کی، صرف اپنی نگاہوں سے حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کر رہا۔ پوری رات امام حسین پاک کے رخ انور کی زیارت کی، پوری رات اس کی صحبت میں بیٹھا۔ خود کہتا ہے میں دیکھتا ہوں رات چھا جاتی ہے، سب سو گئے، میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور نازل ہوتا ہے جو امام علی مقام کے سر انور پر نازل ہو رہا ہے۔ صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، وہ عیسائی امام علی مقام کے نانا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہم اس حسین ابن علی کا نام لینے والے ہیں جو اس دنیا فانی سے دنیا بقا کی طرف کوچ کر جانے کے بعد بھی لوگوں کو ایمان کی دولت سے آراستہ کرتے ہیں۔ وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، کروڑوں سلام ہو آپ کو، کروڑوں سلام ہو آپ کے رفقا کو، کروڑوں سلام ہو آپ کے شہزادوں کو۔ اور آخر میں ایک بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے بارے میں جو حدیثیں بیان کی ہیں، ان میں ایک حدیث میں حضور کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط۔ سرکار کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میری محبت حسین کی محبت، حسین کی محبت میری محبت ہے۔ جو حسین کا ہو گیا وہ رسول اللہ کا ہو گیا۔ پھر سرکار نے کہا حضرت امام علی مقام کے بارے میں، جو حضرت حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ اس بندے کو محبوب کرتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا میرا حسین اسباط میں سے ایک سبت ہے۔ سبت امام حسین کا ایک لقب ہے۔ اس کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں سبت اس درخت کو کہتے ہیں جس کا تنا ایک ہوتا ہے لیکن شاخیں ان گنت ہوتی ہیں، شاخیں نہیں گنی جا سکتی، بے شمار شاخیں ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا اسی حدیث کی وجہ سے سرکار نے امام حسین کو سبت کہا ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے آج دنیا میں حسینی سید حسنی سیدوں سے تعداد میں زیادہ نظر آئیں گے، کیونکہ امام حسین کو سرکار نے سبت کہا۔ اور ایک بڑی ہی ایمان افروز بات ہے، یزید کے 15 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے؟ سارے دوہرائیں، کتنے بندے بیٹے؟ 15 بیٹے یزید کے، 5 بیٹیاں یزید کی۔ اور یزید کے بیٹوں میں سے بعض ایسے بھی ہوئے جنہوں نے یزید کا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ تو ہمارے نبی کے نواسوں کا نہیں ہو سکا، ہمیں تو تجھے اپنا باپ کہتے ہوئے بھی شرم آتی۔ علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بات درج کی ہے یزید کے 15 بیٹے ہونے کے باوجود ایک بھی بیٹے سے اللہ نے یزید کی نسل نہیں چلنے دی۔ اور امام حسین کا ایک شہزادہ بچہ ہے میدان کربلا، امام حسن کا بھی ایک شہزادہ میدان کربلا کا غازی ہے، حضرت حسن بن علی، حضرت حسن مثنیٰ، جن کی اولاد سے داتا علی اجمیری ہے۔ اونچا سبحان اللہ کا حضور۔ ایک ایک شہزادہ بچتا ہے میدان کربلا میں، وہاں 15 بیٹے، اقتدار بھی ہے، حکومت بھی ہے، پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے، اس کے باوجود بھی کنٹرول تو رب کی قدرت کا ہے۔ 15 بیٹے ہونے کے باوجود آج کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا تمہیں نظر نہیں آئے گا کہ میں یزید کی نسل سے ہوں، لیکن خدا کی قسم دنیا کا کوئی ایسا کونا تمہیں نظر نہیں آئے گا جہاں حسنی سید نہ ہو، حسینی سید نہ ہو۔ یہ تفسیر ہے اس آیت مبارکہ کی جس میں رب فرماتا ہے ان شانئک ھو الابتر، محبوب شانیں تو تیری ہی ساری ہیں، ابتر تو تیرے دشمن ہیں۔ انہوں نے تانا دیا تھا نا اللہ کے نبی کا
بیٹا فوت ہو گیا، اللہ کے نبی کی نسل معاذ اللہ منقطع ہو گئی، اب تو ان کی نسل ہی نہیں، ان کا نام کون لے گا؟ رب نے فرمایا زمانہ دیکھے گا، نام تو قیامت تک میرے محبوب کا لیا جائے گا، زمانہ دیکھے گا، نسلیں بھی میرے محبوب کی قیامت تک چلیں گی، اور لوگ میرے محبوب کی نسل کا فصیلہ دے کے اپنے ایمان کی بخشش کی دعا چاہیں گے، اور ابتر تو میرے محبوب کا دشمن ہی ہوگا۔ تو آج نہ تو تمہیں ابو جہل کی اولاد ملے گی، نہ یزید کی نسل کا بندہ ملے گا، اگر ملے گا تو مصطفیٰ کا حسنی بیٹا ملے گا، حسینی بیٹا ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا ہے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم سب کو اللہ نے بن مانگے حسینی پیدا کیا ہے، اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا جینا حسینی کرے، ہمارا مرنا حسینی کرے، اور بالخصوص ہم سب کو یزیدوں سے اور یزیدی کردار سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آج کے اس پرفتن دور میں یزیدیت ہر طرف نظر آتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے غرض کے، ہمارے جیب میں موبائل کی صورت میں، سوشل میڈیا کی صورت میں یزیدیت تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی۔ کیا آپ یہ بات جانتے نہیں؟ سب بخوبی جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا اس وقت کتنا بڑا یزیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ میں ایک سبق میں نے نیت کی ہے، جہاں بیان کرنے جاؤں گا یہ بات ضرور بیان کروں گا، وہ آج آپ یاد کر لیں۔ میرے اور آپ کے پاس، ہم سنی کہلاتے ہیں، اہل سنت ہیں، میرے اور آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے نا جس پہ ہم فخر کر سکیں تو وہ صرف اور صرف ادب ہے۔ اگر کوئی دوسری چیز ہے تو کھڑا ہو کے بندہ بیان کر دے۔ میرے اور آپ کے پاس ہمارا منشور، ہمارا معیار، ہماری علامت صرف اور صرف ادب ہے۔ ہم وہ ہیں جو رب کے دربار کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو رب کے سارے نبیوں کے باادب ہیں، ہم وہ ہیں جو ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے باادب ہیں، ہم وہ ہیں جو نبی اکرم کی اہل بیت اطہار کے باادب ہیں، ہم وہ ہیں جو حضور کے سارے صحابہ کے باادب ہیں، ہم وہ ہیں جو اللہ کے ولیوں کے باادب ہیں، ہم وہ ہیں جو ساری مقدس کتابوں کے باادب ہیں، ہم وہ ہیں جو قرآن کے باادب ہیں۔ غرض کے اللہ کے محبوب نے تو ہمیں چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرنا سکھایا۔ ہمارے پاس صرف ادب ہے، صرف ادب ہے، صرف ادب ہے، اور یہ بات لوگ جانتے ہیں، اور اسی وجہ سے کوششوں میں ہیں، کبھی نبیوں پر اٹیک کر کے، کبھی صحابہ پر، کبھی اہل بیت پر۔ آج دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ کوئی بندہ آپ کو نظر آئے گا وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے، کوئی بندہ نظر آئے گا وہ یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، کوئی کہے گا جس طرح حسین شہزادے تھے اسی طرح معاذ اللہ یزید شہزادے تھے، کوئی معاذ اللہ سرکار کے صحابہ پہ تبرہ کرے گا، جو یزید کا نام لے کے سرکار کے مقبول صحابی کاتب وحی حضرت معاویہ کو معاذ اللہ گالی دے گا، کوئی جناب والا مقدسات کی حرمت کو پامال کرے گا، کوئی آپ کو آپ کے والدین کا باغی کرے گا، کوئی آپ کو آپ کی جو رشتوں کی حرمت ہے اس سے آزاد کرنے کی کوشش کرے گا۔ غرض یہ ہے کہ سب کی کوشش ہے آج سنیوں سے ان کا ادب چھین لیا جائے، ان کو بے ادب کر دیا جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہماری جو نیو جنریشن ہے، جو ینگ یوتھ ہے ہماری، ان کے اندر ادب کی کمی آتی چلی جا رہی ہے، بڑے بوڑھے بزرگوں کا ادب کم ہوتا جا رہا ہے، والدین کے ادب میں کمی آ رہی ہے، رشتہ داروں کے ادب میں کمی آ رہی ہے، امام مسجد کے ادب میں کتنی کمی آ چکی سب جانتے ہیں، مؤذن کے ادب میں کتنی کمی آ گئی سب جانتے ہیں، نمازیوں کا ادب کتنا کرتے ہیں یہ نوجوان لڑکے سب جانتے ہیں، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں سب سے میری یہ گفتگو ہے، آپ سارے یہ بات بخوبی جانتے ہیں، ہمارے اندر ادب کی کمی ہوتی جا رہی ہے، لیکن خدا کا واسطہ اس ادب کو کبھی بھی اپنے دل سے جدا نہ ہونے دینا۔ اگر ہماری ایمان کی عمارت سے اس ادب کی ایک اینٹ کو نکال دیا گیا نا تو ہمارا ایمان زمین بوس ہو جائے گا، ہمارے ایمان کی عمارت گر جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس صرف اور صرف ادب ہے۔ ہم رسول اللہ کے ادب کرنے والے، سب نبیوں کا ادب کرنے والے، ہم صحابہ کا ادب کرنے والے، اہل بیت کا ادب کرنے والے۔ کوئی بندہ نظر آئے جو اہل بیت کے بارے میں کوئی غلط بات کرے تو دفع کرو، اور یہ سوچو کہ وہ بندے جن کو اللہ نے چن کے میرے نبی کا اہل بیت کر دیا، ان کے بارے میں اتنا کیا گزرا ہوں
کہ کمزور بات کسی کی سنوں اور کہوں کہ یہ تحقیق ہے؟ اور اگر کوئی بندہ میرے نبی کے یاروں کے بارے میں کوئی بات کرے، صحابہ کون ہیں؟ حضور کے یار ہیں، حضور کے دوست ہیں، میں اور آپ بہتر جانتے ہیں یا میرے نبی کا رب بہتر جانتا ہے کہ نبی کا یار کسے بنانا ہے؟ وہ بولو اچھی سبحان اللہ ذرا۔ آج کے فلاسفر اور آج کے سوشل میڈیا کے نام نہاد بے غیرت قسم کے لوگ یہ بہتر جانتے ہیں کہ نبی کا صحابی کون ہونا چاہیے، یا رب بہتر جانتا ہے جس نے چن چن کے میرے نبی کا صحابی بنایا؟ وہ ہم اتنے ہی گئے گزرے ہیں، ہمارے کان اس چیز کے لیے رہ گئے ہیں کہ کوئی بھی آتا ہے منہ اٹھا کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتا ہے اور میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں ہلکی اور غلط باتیں کرتا ہے، اور میں ہینڈ فری لگا کے تحقیق کا نام دے کے سننا شروع کر دیتا ہوں۔ کہیں اس تحقیق کے مروڑ میں میرا ایمان ہی نہ نچوڑ دیا جائے۔ اس بات سے ڈریں، ڈریں اس بات سے۔ اللہ کو پتہ ہے اللہ نے اپنے اولیاء کون سے بنانے ہیں۔ ہر بندے کی محبت اللہ مخلوق کے دل میں ڈالتا ہی نہیں۔ مخلوق کے دل میں اگر کسی بندے کی محبت اللہ نے ڈالی ہے تو اللہ نے چنا ہے اسے۔ اب میں اور آپ جرت کریں اور ہم اللہ کو بتائیں کہ تو نے اپنا ولی کس کو بنانا ہے؟ علی اجمیری تیرا ولی نہیں ہو سکتا، خواجہ معین الدین نہیں ہو سکتا، جو ہے وہ میرے علی تیرا ولی نہیں ہو سکتا، ہم بتائیں گے کون ہوگا؟ ایسے لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں، اپنی نسلیں بھی بچائیں۔ سانس بعد میں لیں، آنکھ کی پلک بعد میں جھپکیں، اور ایسے لوگوں سے پیچھا پہلے چھڑائیں۔ اور یہ آپ ہماری نصیحت بھی سمجھیں، ہماری وصیت بھی سمجھیں۔ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور ہم سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دربار کا، حضور کے دربار کا، اہل بیت و صحابہ کا، اپنے اولیاء کا، ہمارے تمدن، ہمارے معاشرے، ہماری جو ساری کی ساری زندگی کا ادب ہے، اللہ تعالی ہر جگہ کا ہم سب کو ہمیشہ بادب رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔